وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غنیًا حمیدا صدق اللہ العظیم و صدق نبی الکریم۔ آج ہمارے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیات مبارکہ 131 سے 136 ہوں گی، جن میں سے پہلی آیہ مبارکہ 131 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں زمین میں، اور ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، خوف اختیار کرو، اور اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے، پس بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں، اور وہ اللہ غنی بھی ہے، حمید بھی ہے۔ آج کی آیات کی روشنی میں مفسرین نے تو بہت کچھ کہا ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے چند ایک اشارات ذکر ہوں گے۔ نمبر 1، اللہ نے ہمیں اپنے دلوں میں اپنا خوف بسانے کی وصیت کیوں کی ہے؟ پھر یہ کہ دنیا و آخرت کی طلبگاری میں فرق کیا ہے؟ عدل کے قیام اور حق کی گواہی میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، اور یہ بھی کہ مومن کو کہا گیا کہ تو ایمان لا۔ یہ سارے نکات آج کے اس پروگرام میں ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ آیات کریمہ ان میں ذکر تھا کہ یتیم لڑکی کی اگر کفالت کا موقع یا وقت میسر آتا ہے، پھر اس سے نکاح کرنا ہے تو اس کے لوازم اور آداب کیا ہوں گے۔ بے آسرا بچوں پر ظلم سے روکا گیا۔ اگر بیوی کو خاوند کے بچھڑنے کا خوف ہو تو وہ کیا کرے، اور اسی طرح کہ کیا بندہ بیویوں میں عدل کر سکتا ہے، یہ ساری باتیں گزشتہ درس قرآن میں بیان کی گئی۔ تو آج کی جو معروضات اور گزارشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ میرا خوف اپنے دلوں میں بسا لو، اس بات کی وصیت کی۔ پہلی بات، اس کائنات کا مالک و مختار اللہ تعالیٰ ہے۔ تمام قدرتیں، ندرتیں، اختیارات، اقتدار سب اس کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی کلام نہیں۔ وہ اللہ فرما رہا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے، جتنے خزانے ہیں، جتنی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، سب اس اللہ کے پاس ہیں اور وہی اس کا مالک ہے۔ اور پھر یہ فرمایا یہ جو وصیت ہم کر رہے ہیں یہ صرف تمہیں حاضر قوم کو نہیں ہے بلکہ پہلی قوموں کو بھی ہم نے نصیحت کی تھی اور ان کو بھی یہ بات کہی تھی، وہ قومیں نہ مانی، ان کا انجام کیا ہوا وہ تمہارے سامنے ہے۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ کائنات کا مالک و مختار اللہ ہے، اور اس سے بھی اگلی بات وہ بے نیاز ہے، اس کو نیاز نہیں، ضرورت نہیں تمہاری ان عبادتوں کی، محنتوں کی، تمہارے کام کی، وہ اس سے بہت اعلیٰ و بالا ہے۔ اور جب اس بات کو ترتیب دیں تو پتہ چلتا ہے اپنی مالکیت اور اپنی مختاری کا اعلان اللہ تعالیٰ نے اس پہلے پیغام میں کر دیا تھا جو پہلا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جب فرمایا اللہ نے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ اس آیت مبارکہ میں بہت وسیع مفہوم ہے، ایک آیت مبارکہ۔ میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں اگر اللہ کی منشا یہ ہوتی کہ میں نے سارے علوم سمیٹ کر اپنے بندوں کے سامنے رکھنے ہیں تو ایک آیت ہی کافی تھی۔ نمبر 1 اقرا، پڑھائی کرنی ہے، علم حاصل کرنا، علم کے بغیر کچھ نہیں ہے، علم بہت ضروری ہے۔ پھر رزق کس کے پاس ہے، کہاں سے تمہیں وسائل ملیں گے، بتا دیا وہ سارے اللہ کے پاس ہیں۔ پھر تمہیں بنایا کس نے، تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، الذی خلق، آخر اس نے پیدا کیا ہے تو کوئی مقصد تو ہوگا۔ پھر ایک اس آیت مبارکہ میں خاص نقطہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی پروردگاری کا ذکر پہلے کیا، انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں کیا، کہ جو انسان دنیا میں آتا ہے اپنا رزق لے کے آتا ہے، اس کا رزق پہلے دنیا میں موجود ہے۔ تو ایک آیت مبارکہ اتنی وسیع ہے، اپنے وقت پہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، زندگی رہی اس پہ گفتگو ہوگی۔ اس نے فرما دیا اسلام کا پہلا سبق، قرآن کا پہلا پیغام، اور آخرت کے دن بھی یہی ہے۔ اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، دنیا میں میں نے بتایا تھا للہ ما فی السماوات و فی الارض، آج بتاؤ لمن الملک اليوم، کون ہے مالک، کون مختار ہے، کون صاحب اقتدار ہے؟ اللہ، وہی ہے للہ الواحد القہار، جو واحد ہے، جو قہار ہے، اسی کا سب کچھ ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پھر فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اے میرے بندے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم نے ان لوگوں کو جنہیں پہلے کتاب دی تھی انہیں بھی اور تمہیں بھی یہ وصیت کر دی ہے، ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اب یہ جو تقوی ہے یہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں،
بہت ساری تعریفات ہیں، ڈرنا، خوف کھانا، یہ بھی ایک عام مفہوم ہے، اور یہ بھی ہے کہ بچنا، اتقا، تقوی، بچنا، کس سے؟ آلودگی سے، گناہوں سے، ناکامیوں سے، نامرادیوں سے، اپنی محنت کے ضائع ہونے سے، ساری زندگی کی محنت ہی ضائع ہو جائے، اس سے بھی بچنا ہے۔ اور اس سے اگلی بات، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک ہے اللہ کا خوف کہ وہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، مجھے سزا نہ دے۔ اس سے بھی بہتر بات یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی ناراضی سے ڈرے کہ میرا رب تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اتنی اس نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی وہ محبت کرنے والا، اتنی عطائیں دینے والا، اور میں اس کے لیے کبھی سوچتا ہی نہیں ہوں، کچھ کرتا ہی نہیں ہوں، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اس کی ناراضی سے ڈرنا، یہ بھی تقویٰ ہے۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روکا ہے کہ ایسا کوئی رستہ اختیار نہ کرو جس رستے پر چلنے سے تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی بڑی خوبصورت بات کہی اور بڑی لازوال اور ابدی بات کی، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں۔ یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہو، قربانیاں دے رہے ہو، جانور ذبح کر رہے ہو، ان جانوروں کی قربانیوں کی، ان کی کھالوں کی، ان کے گوشت کی، ان کے خون کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک ایسا سسٹم دیا ہے کہ وسائل کس طرح ایک بندے کے پاس آ جاتے ہیں، پھر ان کا استعمال کس طرح کرتا ہے، ان کو تقسیم کس طرح کرتا ہے، کس طرح اپنے اندر درد دل پیدا کر کے اپنے اقربا کو، اپنے عزیزداروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، ہمسایوں کو اس میں شریک کرتا ہے۔ ایک سسٹم رب نے دیا ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اس نے تو کہہ دیا ہے، اس نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کل کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے۔ اور یہ بے نیازی اللہ کی شان ہے، بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بندہ تو ہر وقت محتاج ہے، اس کی ضرورتیں، اس کی خواہشات، اس کی تمنائیں اس قدر ہیں، وہ بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ صفت خاص ہے رب تعالیٰ کی بے نیاز ہونا۔ اور اگر کوئی بندہ کہے کہ میں بے نیاز ہوں، میں بے غرض ہوں، نہیں نہیں نہیں، اس کا ضبط ہو سکتا ہے، اس کا صبر ہو سکتا ہے، اس کا کنٹرول ہو سکتا ہے، لیکن بے نیاز وہ ہے جس نے کسی ایسی شخصیت کو پیدا ہی نہیں کیا جو شریک کار ہو سکے۔ لم یلد ولم یولد۔ اس نے یہ سلسلہ نسب، یہ سلسلہ نسل، اس کا آغاز ہی نہیں کیا۔ اگر تاریخ میں، دنیا میں کسی نے، کسی قوم نے کسی نبی کو، پیغمبر کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا تو غلط کیا ہے۔ اگر مشرکوں نے ملائکہ کو، فرشتوں کو رب کی بیٹیاں قرار دیا تو غلط کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے غلو کر دیتا ہے کہ میرا نبی تو اتنا با اختیار ہے کہ اللہ میں اور نبی میں معاذ اللہ کوئی فرق ہی نہیں ہے، اگر وہ یہ سارے فرق مٹاتا تو ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر بھی، اپنے عقیدے پر بھی۔
لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ اور پھر اس نے کہا ہم نے یہ نصیحت صرف تمہیں نہیں کہی، اور یاد رکھو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن پڑھو، تاریخ پڑھو، دیکھو کہ کیا کچھ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، سورہ ابراہیم میں ذکر ہے، اس نے کہا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم کفر کرو، تم انکار کرو، یا زمین میں جتنے لوگ ہیں سبھی انکار کر دیں، تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں تمہاری عقیدتوں کی، تمہارے ایمان کی، تمہارے اس سارے سلسلے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ حمید تعریف کیا ہوا، انڈرسٹوڈ، سب سمجھتے ہیں کہ وہ غنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور پھر کہا کہ وہ اتنا بڑا اور اتنا بے نیاز ہے، اللہ کریم، اس کی ذات اقدس اتنی بے نیاز ہے، اتنی بے نیاز ہے کہ تم سارے زمین کے اندر جتنے موجود ہو سارے ادھر آ گئے، وہ سارے کے سارے اگر تم اس عقیدے سے، اس فکر سے، اس عمل سے ہٹ جاؤ، یاد رکھو ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم ہی کر دے، اٹھا لے تم سب کو، کیا کرو گے؟ تم سب کو لے جائے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اس ساری نسل کو وہ ختم کر دے، ایک نئی نسل لے آئے، اور جب نسل لے آئے، نئی قوم آ جائے، وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، تم اس بات کو جان لو کہ وہ قدرت رکھتا ہے اس کام پر، اس تبدیلی پر، اس تغیر پر، تمہیں ختم کر کے نئی نسل لانے پر وہ قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے۔ اللہ اس نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور وہ کفا باللہ، وہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اور وہ وکیل ہے، کارساز ہے، یہ سارے معاملے اس کے لیے مشکل نہیں ہیں۔ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ کس طرح تمہاری عقل کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، کہاں تمہارا شعور کدھر جا رہا ہے؟ اصل نقطے کی طرف آؤ۔ قوم کو بدلنا قطعاً مشکل نہیں۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم سارے کے سارے پھر جاؤ، کس سے؟ تم نے اقرار کیا ہے نا، شہادت دی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تم سب نے اقرار کیا ہے اس کی توحید کا، نبی کی رسالت کا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر اس اقرار کے بعد تم سارے پھر جاؤ تو پھر کیا ہے؟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ پھر تمہاری اس قوم کی جگہ وہ نئی قوم لے آئے اور پھر تمہارے جیسے کہیں نظر نہ آئے۔ لا یکونوا امثالکم، تم جیسے نہ ہوں، پھر کیسے؟ بے عمل، بے وفا، کیا مکرنے، ابھی بات کی ہے، ابھی کیا کہ مکر گیا ہے، پھر ایسے نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے پھر تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں،
پھر تم کہیں ڈھونڈنے سے نہیں ملو گے. کس بات پہ تمہارا تکبر اور غرور اور فخر اور بڑے اپنے آپ کو کہتے بنتے ہو؟ اپنی اصلیت، اپنی ماہیت پہ غور کرو.